نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، ہم انسانوں میں اور جانوروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جن و انس دو ایک ایسی مخلوق ہے جو شریعت کی مکلف ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے کس طریقے کی زندگی گزاری، کتنی نیکیاں کی، کتنی بدکاریاں کی، کتنی میری نافرمانی کی، کتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھا۔ بال بال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ذرے ذرے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لک کے کر رہے ہو، چھپ کے کر رہے ہو، بھیڑ میں کر رہے ہو، گیدرنگ میں کر رہے ہو، انجمن میں کر رہے ہو، وادیوں میں کر رہے ہو، جنگلوں میں کر رہے ہو، ویرانوں میں کر رہے ہو، بند کمرے میں کر رہے ہو، تاریکی میں کر رہے ہو، ظلمات کے اندر کر رہے ہو کوئی کام، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا سرویلنس پروگرام تمہارے اوپر گھوم رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ جس طریقے سے سرویلنس دنیا کا ایک پروگرام ہوتا ہے نگرانی کے لیے، ٹھیک اس طریقے سے جو تم سی کیمرے لگاتے ہو، ٹھیک اس طریقے سے اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہ تو انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، گھٹیا نظام، ادنا نظام، لیکن اس سے بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے جو اپنا نظام رکھا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، وہ کیسا نظام ہوگا؟ دنیا کا کمپیوٹر غلطی نہیں کر سکتا، انسان کا بنایا ہوا منوشیہ کا وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت جس نے انسان کو پیدا کیا اور ان کو یہ دماغ دیا کمپیوٹر بنانے کا، اس کا نظام کیسے ہوگا؟ کیسا نظام ہوگا؟ اس سے کیا انسان بچ سکتا ہے؟ تم لک کے کر رہے ہو، بھیڑ میں کر رہے ہو، تاریکی میں کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، یہاں پہ تو کچھ کوئی اللہ کی مخلوق نہیں، کوئی جانور نہیں، کچھ نہیں، میں کام کر رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا؟ لیکن اللہ رب العزت کے فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی الصدور، تمہارے دل کے اندر جو دھڑکن ہے، تم نے جو سوچ رکھا ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشینری کو اسٹیبلش کیا، تو اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں حقائق سے واقف ہے، انسان کی کیا کمزوری ہے، کس طریقے انسان گناہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کا وکلپ رکھا، ایک راستہ رکھا، توبہ کا دروازہ رکھا۔ شیطان نے وعدہ لیا تھا نا کہ میں تیرے آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا، اللہ نے کہا کہ جو تیرے کہنے میں آئے گا وہ تو گمراہ ہوگا، لیکن اس بندے نے لوٹ کر مجھ سے توبہ طلب کی تو میں معاف بھی کروں گا۔ تو وہاں پہ شیطان حیران ہو گیا کہ میں تو گمراہ تو کر لوں گا، گناہ تو کراؤں گا، برائی تو کراؤں گا، لیکن وہی انسان جب اللہ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ نے توبہ کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے۔ انسان کے اینڈ تک، زندگی تک اگر انسان توبہ کر لیتا، بڑے سے بڑے گناہ، یہاں تک کہ شرک ظلم عظیم ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا میں بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن اللہ نے اپنا ورڈکٹ، اپنا ججمنٹ قرآن کے اندر بتا دیا کہ میں شرک کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی انسان شرک کی بھی اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ مرنے کے بعد کا یہ حکم ہے، مرنے کے بعد شرک معاف نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چاہے اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ بھی اختیار ہے اللہ کو، چاہے تو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھروسہ کر دیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ اگر چاہے تو دوستو ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے۔ ہم جو بکواس کر رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہیں، ہم جو گندے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، ساری کے ساری اللہ کی ذات ان سے واقف ہے۔ کرام الکاتبین ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے دو فرشتے ہیں، کرام کاتبین، ایک دائیں کندھے کے اوپر بیٹھا ہے فرشتہ، وہ نیکی کو لکھ رہا ہے، ایک بائیں کندھے کے اوپر بیٹھا ہے فرشتہ، وہ برائی کو نوٹ کر رہا ہے۔ تم جو بھی بول رہے ہو وہ تمہارے سامنے موجود ملے گا قیامت کے دن۔ کوئی بھی لفظ تم نہیں بولتے، باقی وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ برائی کر رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، گالیاں نکال رہے ہو، گانے بول رہے ہو، بکواس بول رہے ہو، بیہودہ
چیزیں بول رہے ہو، گالی گلوچ میں تمہارا شب و روز گزر رہا ہے، فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں، اور گالی گناہ عظیم ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ جھوٹ بولنا سب گناہ کبیرہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بری چیز ہے، اور جھوٹ کو تو ایک معمولی سمجھتے ہیں، ایک پالیسی سمجھتے ہیں، اپنی حکمت عملی سمجھتے ہیں، چالاکی سمجھتے ہیں کہ میں تو وہ بڑا انٹیلیکچوئل ہوں، میں نے کیسے چوتیا بنا دیا۔ تو دوستو یہ جو جھوٹ ہے یہ بھی گناہ کبیرہ کی شریणी میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا زنا کا گناہ ہے اتنا ہی جھوٹ کا ہے، اور جھوٹ تو ہر انسان بول رہا ہے، پالیسی سمجھ کر، چالاکی سمجھ کر، اپنی حکمت عملی سمجھ کر کہ میں تو بہت گیانی ہوں، میں نے جھوٹ بولا اور اگلے کو محسوس بھی نہیں ہوا، میں نے اس کو چوتیا بنا دیا، بے وقوف بنا دیا۔ تو دوستو اللہ سے ڈرو، رب سے ڈرو، قدم پھونک پھونک کے رکھو۔ قیامت کے دن اگر تم نے ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا ہے، اللہ کے گھر اس کو دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہے تو اللہ کے گھر دیکھ لو گے، اور اللہ جو ہے وہ حاکم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے عرض کیا کہ فاطمہ اگر تم میری دولت میں، میرے مال میں اگر کچھ لینا چاہے تو لے لے، لیکن کل قیامت کے دن خدا کے یہاں اگر پکڑی گئی تو میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ تو اس طریقے سے حضرت صفیہ کے بارے میں بھی کہا۔ تو یہ تو ہے نبیوں کا دین، اور ہمارے آج کے لوگوں کا دین کیا ہے کہ فلاں مرشد چھوڑا دے گا، فلاں پیر چھوڑا دے گا، ہم تو اس کے مرید ہیں، وہ چھوڑا دے گا۔ نماز کا ٹھکانہ نہیں، روزے کا ٹھکانہ نہیں، اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کی زندگی جی رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، نہ سنت کا ٹھکانہ نہ فرائض کا ٹھکانہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مرشد ہمیں ہمارا بیڑا پار لگا دے گا۔ ارے مرشد بڑا یا نبی بڑا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اندھ بھگتو، مرشد بڑا یا نبی بڑا؟ مجھے یہ بتاؤ۔ نبی کے جو فالوورس ہوتے ہیں، نبی کے جو صحابی ہیں، نبی کی صحبت میں رہنے والے، ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کرنے والے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ نبی کا مقام تو بہت بڑا، اس کو تو چھوڑو، وہ تو اللہ کے گھر سے منتخب ہوتا ہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے پیروں کے نیچے جو دھول ہے نا، اس کے برابر بھی تمہارے مرشد کا مقام نہیں ہے۔ پوچھ لو تمہارے خود عالموں سے، تم کسی عالم کو تو مانتے ہوں گے، کسی فرقے کو تو مانتے ہوں گے، فرقے کی لعنت تو آج کل ہر مسلمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، فرقوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں مسلمان۔ میرا دل جلتا جب اس قسم کے میں الفاظ کہتا ہوں، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کوئی نہیں کہتا، کوئی بریلی کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی اہل تشیع کہلاتا ہے، کوئی رافضی، کوئی خارجی، کوئی ناسبی، سب نے آپ کے اپنے پیچھے فرقوں کی دم لگا رکھی ہے، پونچھ لگا رکھی ہے، اپنی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تو اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان دموں والوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی بڑا یا تمہارا مرشد بڑا؟ بولو کون بڑا؟ نبی بڑا۔ اللہ کے نبی اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور ان کے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے گھر اگر آپ پکڑی گئی تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے قیامت کے دن، لیکن ایک پبلک کو سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ نبی ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے کام نہیں آئے گا تو تمہارے مرشد کہاں کام آئیں گے؟ دوستو اندھ بھگتو، میں تم سے یہی کہتا ہوں، اندھ بھگتو ہی کہوں گا، اور کیا کہوں گا؟ دل جلتا ہے۔ شریعت اپنی طرف سے بنا لی ان لوگوں نے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس کا آپ ترجمہ کیجئے، مولانا کو پوچھئے، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اس میں پیر بھی شامل، مرشد بھی شامل، غوث بھی شامل، خواجہ بھی شامل، سب شامل ہے اس میں۔ قرآن کہہ رہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یا تو قرآن جھوٹا ہے یا پھر آپ کا دعویٰ سچا ہے، آپ فیصلہ آپ ہی کریں۔